1521 میں انسان نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو بہت کم۔ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ مستقبل میں انسانی آبادی کے بارے میں سامنے آیا ہے، اور وہ اس طرح کہ مستقبل میں انسان تو اپنی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوگا، لیکن اس انسان کو ڈیزائن سائنسدان خود کریں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس انسان میں مختلف جانوروں کی بہت سی خصوصیات موجود ہوں گی۔ یہ دعویٰ لگتا تو کافی عجیب ہے، لیکن اس دعوے کے پیچھے پوری ایک تحریک چھپی ہے جسے ٹرانس ہیومنزم کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس عجیب و غریب دعوے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹرانس ہیومنزم کیا ہے اور انسانی نسل پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ٹرانس ہیومنزم دراصل انسانوں کی ایک ایسی نسل ہوگی جو بڑی تیزی سے ارتقائی مراحل طے کر رہی ہوگی۔ اس انسانی ارتقاء میں قدرت سے زیادہ انسان کی اپنی مرضی شامل ہوگی، اور جب ان ٹرانس ہیومنزم سے زمین بڑھ جائے گی تو آج خود کو انسان کہہ کر فخر محسوس کرنے والا مستقبل کے اس انسان کی ایک سپر ہیومن والی پاور دیکھ کر خود کو کم تر سمجھنے لگے گا۔ ہر وہ انسان جو آج کے دور میں نارمل سمجھا جاتا ہے، وہ ٹرانس ہیومنزم کے مقابلے میں ایسا ہوگا جیسے آج ہمارے مقابلے میں چمپینزی ہیں۔ دوستو، قدرت نے ہر جاندار کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا ہے۔ مثلاً عقاب شاہین اس طرح کے پرندے بہت زیادہ تیز نظر کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ میلوں دور تک ایسے صاف دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم ایک دوربین سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کتے کو فطرت کی طرف سے سونگھنے کی طاقت عطا کی گئی ہے۔ کتا 40,000 ہرٹز کی آواز سن سکتا ہے، اور ڈولفن غالباً 80,000 ہرٹز کی آواز سن لیتی ہے۔ بلی اور چیتے کے پٹھے حیران کن طور پر بہت زیادہ لچکدار ہیں۔ ایک بلی اونچی سے اونچی چھلانگ لگانے کے باوجود بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ شیر میں بے خوفی سب جانوروں سے زیادہ پائی گئی ہے، اور اسی طرح شیر دل انسان سے مراد بہت بہادر انسان ہے۔ اسی طرح اونٹ میں قوت برداشت پائی جاتی ہے۔ ہر جاندار کو قدرت نے کسی نہ کسی انعام سے نوازا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانداروں یعنی جراثیموں سے لے کر بڑے بڑے جاندار جیسے ہاتھی، ان سب کے جینز ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ان تمام جینز کو انسانی جین سے ملا کر ایسا انسان پیدا کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو عقاب جیسی تیز نظر، کتے جیسی سونگھنے کی طاقت، شیر جیسے دل، چیتے جیسی چستی، بلی جیسی لچک، ہاتھی جیسی حساسیت یا کسی بھی جاندار کی دوسری صلاحیت مستقبل کے اس انسان میں موجود ہوگی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ مستقبل کے اس ٹرانس ہیومنزم کا دماغ ایک کمپیوٹر سے جوڑا جائے گا جس کی مدد سے وہ تمام کام اپنی سوچنے کی حیثیت سے ہی کر سکیں گے۔ مثلاً اگر کسی ٹی وی چینل کو بدلنا ہو تو اس کے لیے وہ انسان ریموٹ کی جگہ صرف سوچے گا اور چینل خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تمام ٹیکنالوجی ایک کمپیوٹر کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی جس پر آج تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، جہاں ایک کمپیوٹر چپ انسان کے جسم میں داخل کی جائے گی جس کی پروگرامنگ کچھ اس طرح سے کی جائے گی جس سے اس انسان میں وہ تمام خصوصیات آ جائیں گی جو آج کل ہم فلموں میں موجود سپر ہیروز میں دیکھتے ہیں۔ ایک امریکی ڈاکٹر بوسٹروم کہتے ہیں کہ جس طرح جانوروں کو زلزلے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، اسی طرح ٹرانس ہیومنزم میں جانوروں والی وہ خصوصیات بھی پائی جائیں گی اور وہ انسان وقت سے پہلے زلزلوں اور طوفانوں سے واقف ہو سکیں گے۔ سینئر ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے جانور مختلف اوقات میں دیکھ سکتے ہیں، مثلاً جیسے چیتا رات کی تاریکی میں دیکھ سکتا ہے، اتنا ہی نہیں، بعض اوقات جانور کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بوسٹروم کا کہنا ہے کہ ہم ٹرانس ہیومنزم بن کر ایسی پوری سرار چیزوں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ ڈاکٹر بوسٹروم انسان کے ٹرانس ہیومن کے خیال میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہیں قدرت کے قوانین میں تبدیلی کی کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ جاندار مفوق الفطرت یعنی سپر نیچرل چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں الو اور بلی کا خاص طور پر نام لیا جاتا ہے۔ اگر ایسے جانوروں کے جینز انسانی جینز کے ساتھ ملا کر ٹرانس ہیومن پیدا کیے جائیں تو شاید وہ فرشتے، جنات، بھوت پریت یا کسی بھی پوری سرار چیز سے بات کرنے کے قدرتی طور پر مالک ہوں گے۔ انہوں نے اپنے پروجیکٹ کا اصل مطلب یہی بیان کیا ہے، اور یہ پروجیکٹ اس وقت امریکہ جیسے ملک کی بڑی انسٹیٹیوٹ میں جاری ہے۔ ٹرانس ہیومن کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ لمبی عمر کے مالک ہوں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ 50 سال کے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے 1000 سال تک زندہ رہیں گے، لیکن یہ انسان صرف لمبی عمر کی وجہ سے ہی منفرد نہ ہوں گے، کیونکہ لمبی عمر کا ہونا کوئی زیادہ فائدہ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ بعض لوگ لمبی عمر کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1000 سال تک اس دنیا کی مشکلات کا سامنا کرنا کوئی اچھی بات نہیں بلکہ مصیبت ہے۔ اسی لیے سائنسدان اس بات کا بھی پورا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ صرف لمبی زندگی ہی نہ ہوگی بلکہ یہ خوشحال زندگی بھی ہوگی، یہ زیادہ صحت مند زندگی ہوگی
اور یہ زیادہ ذہین زندگی ہوگی، یہ زیادہ باشعور زندگی ہوگی۔ مثلا نیورو سائنس کے ذریعے ہم بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ ہم اب جانتے ہیں کہ دماغ کے وہ کون کون سے حصے ہیں جہاں ڈپریشن انزائٹی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ایک ٹرانس ہیومن کے ایسے حصوں کو جینیاتی طور پر ترقی یافتہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ کبھی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور نہ انہیں کبھی زندگی میں ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ ہزاروں سال جیے گا اور ہمیشہ خوش رہے گا۔ ایک طرف اس کی قابلیت سقراط اور ارسطو جیسی ہوگی اور دوسری طرف اس کی سائنسی سمجھ آئنسٹائن جتنی ہوگی۔ ٹرانس ہیومن کے دماغ کمپیوٹر کے ساتھ جوڑنے اور الگ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ یہ براہ راست اپنے دماغ سے کمپیوٹر میں چیزیں اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، یعنی ان کا خیال آج کے خوابوں کو حقیقت بناتا ہے۔ ٹرانس ہیومنزم کلوننگ سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ صرف کلوننگ کے ذریعے بچہ پیدا کرنے کا کام نہیں، بلکہ کلوننگ اس کے مقابلے میں پرانی ٹیکنالوجی تصور کی جائے گی، کیونکہ ٹرانس ہیومن انسان اور جانوروں کے ملاپ سے نئے انسان کی پیدائش کی بات کرتا ہے۔ ایک امریکی ڈاکٹر لیون نے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے تفصیل سے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح پوری دنیا کی تجربہ گاہوں میں سائنسدان انسانی محنت سے ایک پوسٹ ہیومن فیچر تخلیق کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نارمل انسان اس وقت ان لوگوں کے خلاف جنگ میں ہیں جو ان انسانوں کو پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ ان تمام خطروں سے آگاہ کرنے کے بعد ڈاکٹر لیون نے پوری دنیا کے انسانوں سے اپیل کی ہے کہ اگر انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے تو سب اٹھ کھڑے ہوں اور ٹرانس ہیومن کو پیدا نہ ہونے دیں۔ اور انہوں نے ٹرانس ہیومنزم کو انسانی اقدامات کا سب سے خطرناک قدم تصور کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ٹرانس ہیومنزم کامیاب ہو گئی تو بہت جلد زمین سے انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، ان باتوں کی طرف غور کیا جائے تو یہ دجال کی طرف سیدھا سیدھا اشارہ ہے، اور ٹرانس ہیومن میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں میرے خیال میں وہ سب دجال کی طرف سے کی جانے والی جھوٹی پیشکش ہوگی، اور شاید وہ لوگوں کو ایسے ہی اپنی جھوٹی جنت اور دوزخ کے چکر میں پھنسائے گا، اور لوگ دنیاوی زندگی اور خواہشات کے ہاتھوں لالچ میں مجبور ہو جائیں گے اور اس چیز کی چاہت کریں گے کہ انہیں ہزاروں سال تک زندگی ملے، طاقت ملے اور خوشیاں ملیں، غم کبھی ان کے نزدیک نہ آئے۔ لیکن دوستوں، میں آپ سب کو بتا دوں کہ حقیقی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیا میں ہے وہ سب عارضی ہے۔ دنیا میں بہت عجیب و غریب فتنے بھی پیدا ہوں گے، جیسا کہ بہت سے فتنے آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن افسوس ہم انہیں پہچانے سے قاصر ہیں۔ دوستوں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔